آپ اندازہ کریں کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اپنا حال سناتے ہیں، اپنا دکھ بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے شوگر ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے آپ نے میٹھا نہیں کھانا، مجھے جناب دل کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر کہتا ہے آپ نے چکنائی والی چیز نہیں استعمال کرنی، مجھے جی بی پی کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کھٹی چیزیں نمکین چیزیں آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ ساری چیزیں یار ڈاکٹر کے کہنے پہ چھوڑ رہے ہیں۔ آپ چھوٹا گوشت کھاتے ہیں، بڑا گوشت کھاتے ہیں، مرغا کھاتے ہیں، کوئی بھی گوشت کھاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو یہ پرابلم پیدا ہو سکتی ہے، آپ نے یہ چھوڑ دینا ہے، آپ نے یہ نہیں کھانا، آپ اس سے باز آ جائیں۔ تو میرے بھائی جب ساری چیزیں اللہ کی حلال کردہ ہیں، گوشت حلال ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مرغے کا ہے، حلال چیز ہے بھائی، کھانے والی چیز ہے، تو جب وہ چیزیں اللہ کی حلال کردہ چیزیں ڈاکٹر کے کہنے پہ چھوڑی جا سکتی ہیں، تو میرے بھائی میرے اللہ نے فرمایا ہے نا کہ شراب نہیں پینی، زنا کے قریب نہیں جانا، تو جب اللہ کی حلال چیزوں کو ڈاکٹر کے کہنے پہ چھوڑا جا سکتا ہے تو میرے بھائی پھر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اللہ کے کہنے پر کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اے میرے بندو جو کچھ تمہیں رسول عطا کریں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ وہ ہمیں عطا کرتے ہیں کہ تم اس کام کو لے لو، ہم وہ لیتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نیکی کی طرف آ جاؤ، کہتے ہیں نماز پڑھو گے آپ کو ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ وہ کہتے ہیں قرآن پڑھو گے درجے بلند ہوں گے، ہم وہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں شراب نہیں پینی، ہم کہتے ہیں لذت کے لیے پیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں زنا کے قریب نہیں جانا، تو ہم زنا کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والی نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار نہیں کرتے، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔